من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جہاں پر میرے سرکار کی بات ہوگی، جہاں پر میرے سرکار کی بات ہوگی وہاں پہ ابر رحمت کی برسات ہوگی، وہاں پر ابر رحمت کی برسات ہوگی. یہ محفل ہے آقا کی بیٹھو ادب سے، یہ محفل ہے آقا کی بیٹھو ادب سے، یہاں پر فرشتوں کی برسات ہوگی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دور دراز سے آئے ہوئے میرے مہمان، شعراء کرام، علماء اعظام اور قرب و جوار کے ہمارے دوست احباب، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. اس نے ہم سب کو دینی تعلیمی بیداری کے نام پر رات کے 1:45 بجے تک بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس وقت کا وقت اللہ سے قربت کا وقت ہے. یہ ٹائم 4 بجے تک اپنا ناطہ اپنے پروردگار سے جوڑنے کا نام ہے اور وقت ہے. دیکھیے، ہر وہ چیز جس کے اندر اسوہ رسول نہ ہو وہ بیکار ہے. ہر وہ چیز جس کے اندر اسوہ رسول نہ ہو وہ بیکار ہے. یہ مجلس ہے تعلیمی دینی بیداری. ابھی آپ شاعر صاحب کے شعر سن رہے تھے، واہ واہ واہ، پورا مجمع بھرا ہوا تھا، سب اٹھ کے چل گئے. کیوں؟ اب جو ہو رہی ہے وہ ناچ گانے کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے کس چیز کی بات ہو رہی تھی؟ اگر ناچ کی بات ہو رہی تھی تو آپ کو اچھا لگ رہا تھا. شاعر صاحب نے جو بھی پڑھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت نہیں پڑھی. واہ واہ اگرچہ آپ نے کیا ہو، کوئی شاعر پڑھتا ہے. قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، وہ اپنے نفسانی خواہشات کے تابع ہوتا ہے. ہم ابھی برائی نہیں کریں گے، میری یہ عادت ہے اسٹیج پر بولنے کی. تقریباً اکثر شاعر نماز نہیں پڑھتا، اکثر شاعر کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی نہیں ہوتی. کیا میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست شاعر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قسم کی داڑھی رکھتے تھے؟ کیا اسی طریقہ کی نوٹنگی کرتے تھے؟ نہیں میرے دوست. اگر یہ مجلس اس قسم کے لیے بلائی جاتی ہے تو بے سود ہے، گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا. ایسی مجلس کے اندر تقریر کرنا، حاضر ہونا بھی ناجائز ہے. واہ واہ کر کے سب لوگ دیکھیں، کرسی دیکھیں پیچھے، سب لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ جوان جو نبی کے نام پر کہہ رہا ہے کہ اب ہم مر نہیں دیں گے، جان دے دیں گے، نبی کے طریقے پر بھی آزان ہوگی تو سب سویا ہوا ہوگا. کیا کام ہے؟ جب تک آپ کا تعلق رب سے نہیں جڑے گا، واہ واہ کرنے سے کچھ کام ہونے والا نہیں ہے. کچھ کر لیجیے آپ. اور حکومت اور فلاں فلاں، الحمدللہ گولی کھانے کے لیے اور گولی کا نام لے کر صرف آپ مسلمان کو بدنام کر سکتے ہیں. آپ کا اتحاد اس سے قائم نہیں ہو سکتا. زبان سے عمل کی ضرورت ہے، صرف زبان سے نہیں.
قرآن نے اس طریقے کے احوال کو سورہ صف کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو تم کرتے نہیں ہو؟ اے لوگوں ایسی بات تم کیوں کہتے ہو جس کو تم نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، کیا آپ کو کیا پتا ہے اس سے؟ نہیں، تعلیمی بیداری کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عوام کو، امت کے بچوں کو تعلیم کے لیے ابھارے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو گندا ماحول چلا ہے، سارے بچے آوارہ گردی کر رہے ہیں، جہاں چاہے وہاں کرکٹ چل رہی ہے، ادھر تعلیم کے لیے جو کام اسے کرنی چاہیے وہ نہیں کرنے ہیں۔ وہ بات اس کانفرنس کے اندر ہونی چاہیے۔ اب تک آپ نے سنا ہمارے مولانا امام صاحب، کیا نام ان کا، نام بھول گیا، ہمارا کیا نام، بلال صاحب، انہوں نے مدارس کی کچھ اہمیت بتائی۔ تعلیم، کوئی بھی تعلیم اسلام اس سے نہیں روکتا، لیکن فوقیت دینی تعلیم کی۔ دنیا کی جتنی تعلیمیں ہیں اس کو تعلیم علم نہیں کہیں گے، اس کو ہنر کہیں گے۔ دین کی تعلیم کو علم کہیں گے، اور یہ تعلیم آپ کو اللہ سے جوڑے گی، وہ تعلیم دنیا سے جوڑے گی۔ تو انسان کے فائدے کی چیز یہ تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے۔ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ کوئی عالم خودکشی کر لیا ہو بھوک کی وجہ سے، لیکن آپ نے یہ سنا ہوگا کہ انجینئر، ڈاکٹر اور کالج کے پروفیسر اور بڑے بڑے لوگ بھوک کے خاطر خودکشی کر لیا۔ آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی عالم کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، لیکن آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ڈاکٹر کی تنخواہ اور ماسٹر کی تنخواہ اور دوسرے پروفیسر کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ مولوی کی تنخواہ 7-8 ہزار 10 ہزار ہے، اس میں ان کا مہینہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن 1 لاکھ کمانے والا مہینہ کے ختم ہونے سے پہلے قرض لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا علم ہنر ہے، اور اس کا علم دینی ہے، اللہ سے تعلق والا علم ہے، اس کے اندر برکت ہے، اس کے اندر لابرکت ہے، دونوں برابر نہیں ہوتے۔ تو علم کوئی بھی علم ہو فائدے کی چیز ہے، لیکن آج کے اس معاشرے کے اندر دین کی جتنی ضرورت ہے دنیا کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلم بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ میرے بچپنے میں، آپ کے بچپنے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، کبھی سنا ہوگا کہ کوئی مسلمان بچی غیر مسلم بن گئی ہو، کسی غیر مسلم کے گھر میں چلی گئی ہو، آپ نے کبھی اتفاق سنا ہو؟ آج کے معاشرے کے اندر ہر روز مہاراشٹر کی اردو ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 6 لاکھ 1 سال کے اندر میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلم بنی۔ کیوں؟ یہ اختلاط والی تعلیم کا اثر ہے، یہ دنیاوی تعلیم کا اثر ہے۔ ہم نے اپنے بچوں پر، بچیوں پر صرف لالچ کے خاطر ہم نے ایسے اسکول کو چوائس کیے، چنے جس میں وہ دونوں ایک ساتھ مل کر پڑھتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے عقیدے کے اوپر، اس کے معاشرے کے اوپر وہ حملہ آور ہو کر اس کو اپنے اسلام سے دور کر دیا۔ آپ نے فکر کیا اور کیا؟ یہ ہرگز اس اجلاس کا مطلب نہیں ہے کہ اس میں ہو ہا کر کے خوب مامائی لوٹ لے اور چلے گئے۔ اس مجلس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کب ہوگا؟ اس سے آپ فائدہ اٹھانے والے بنے گا۔ اس مجلس کا اگر آپ نے کیا پایا؟ 10,000 20,000 25,000 روپیہ آپ نے اس مجلس کو سینچنے میں لگایا، اس کا اثر آپ کو کیا ہوگا؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، بہت افسوس کی بات ہے، میں دعوے کے ساتھ تو نہیں کہتا، کیونکہ کسی کے دل کی بات میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے دل کی بات کو،
لیکن اکثر یہ لوگ جو آج رات تک فجر تک جاگیں گے، کہ کون ایسا شخص ہوگا جو فجر کی نماز پڑھے گا؟ جب فجر تک جاگ رہا ہے اور فجر کی نماز آپ نے چھوڑ دیا تو اس مجلس پر لعنت اللہ کی کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ ایسی مجلس کا انعقاد کرنا گناہ کے علاوہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ ہمارے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا، ان کے لائن سے جڑنے والے حضرت شاہ محمد ابرار الحق صاحب ہردوئی اور ان کے سلسلے سے جوڑنے والے حضرت شاہ مولانا عبد المنان صاحب راجو پٹی، ان کا بھی اجلاس ہوتا ہے اور اجلاس کا طریقہ ہے عشاء کی نماز کے بعد سے 12 بجے تک اجلاس ختم۔ اس وقت سے آپ سوئیے، رات کے آخری حصے میں پروردگار پہلے آسمان پر آتا ہے، آپ اس وقت اللہ کے سامنے سر ہاتھ اٹھائیے، قسم خدا کی دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ میرا تجربہ ہے، آپ جو چیز بھی اللہ سے اس وقت مانگیں گے 100% انشاءاللہ اگر آپ کے لیے اللہ کی حکمت میں صحیح ہوگا تو وہ ضرور پوری ہوگی۔ آپ کر کے ایسے وقت میں واہ کر رہے ہیں، یہاں سے اٹھیں گے جا کے سو جائیں گے، اس تقریر کا مولانا کی تقریر کا کوئی ویلیو نہیں، اور شاعر صاحب واہ کر رہے ہیں، اس میں نبی کی سیرت بھی بیان کی نہیں ہو رہا ہے، وہاں مشاعرہ کا نظم پڑھا جا رہا ہے، آپ لوگ ناچ رہے ہیں، واہ 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 واہ۔ ہم دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں جو شاعر صاحب ابھی پڑھ رہے تھے وہ نماز بھی عشاء کی نہیں پڑھے۔ کیوں بھائی ایسے آ جائے گا؟ میرے صحابہ کا طریقہ یہی طریقہ ہے، میرے صحابہ نے کبھی نماز چھوڑی ہے؟ صحابہ کرام سے کبھی نماز چھوٹی ہے؟ قرآن کی تلاوت چھوٹی ہے؟ تم صحابہ والے ہو، اپنے دل پر ہاتھ رکھے بولو کہ کیا تو یہ طریقہ میرا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کذلک اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صحابہ کی سیرت، صحابہ کا طرز عمل جب تک آپ نہیں اپنائیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ آپ غالب آنے کے لیے یہ شکل اختیار کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میری بات بہت سارے لوگوں کو تلخی معلوم ہوتی ہے۔ 2 مہینہ پہلے رمضان سے پہلے رتوارہ کے اندر ایک پروگرام تھا، اس پروگرام میں بڑے بڑے مولانا شورما لوگ تھے، اس میں سے ایک کا نام ہے انوار اللہ فلک صاحب کا، وہ بھی تھے اس میں جس کا پروگرام یہ تھا کہ قوم کے بیچ سے جہیز تیرک وغیرہ سلامی وغیرہ کو روکنا ہے، اس کی کیا شکل ہوگی؟ سب لوگ شکل بیان کیے، میں نے بیان کیا کہ اس میں اس شکل کو، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے علماء آگے آتے ہیں۔ عالم اگر آگے آ کر اس چیز کو ختم کرے گا تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ قوم کے بیچ میں عالم کی قدر ہوتی ہے، قوم اس کو اس کے طرز عمل کو دیکھ کر قبول کرتی ہے، مولانا کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر وہ سبق حاصل کرتی ہے، اگر اس کے عمل میں وہ چیز نہیں پائی جاتی تو اس پر ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ سب عالم اتفاق ہو کر یہ کہیں کہ جس گھر کے اندر شادی کے موقع پر جہیز کا سامان لیا جائے گا یا سلامی لی جائے گی، ہم اس کی بارات میں شامل نہیں ہوں گے، ہم ان کے نکاح نہیں پڑھائیں گے، ان کے جنازہ میں شامل نہیں ہوں گے، ان کی دعوت ولیمہ قبول نہیں کریں گے۔ اتفاق کر لیجیے علماء، بس آپس میں اختلاف ہوتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے۔ نہیں، آپ مجلس کو سدھاریں، دینی بیداری کا نام آپ نے رکھا ہے کانفرنس،
تو اس بیداری کی نام پر تعلیم کی بات آپ نے کیا کی؟ اسے کیا سبق آپ نے دیا؟ ہماری تعلیم، بچوں کی تعلیم، بڑوں کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے ابھی آج کے دور میں جو بچہ ہے پہلے اس کو قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے. وہ عقائد جو ضروری ہے جس کی بنا پر اس کا دین اس سے نہ جائے وہ بہت ضروری ہے اس کا سیکھنا اور پختہ ہونا، تاکہ جب کوئی بات پیش کرے غیر مسلم یا ہمارے اسلام سے دور کرنے والے لوگ تو ہم اس عقیدے پر مضبوط رہے، اس کے دھاگے میں اس کے آگے میں ہمارے اندر تو بات پانی نہیں جاتی. ہمارا چرن ہوئی ہم ایک طرز اپنا لیے، چند جگہ اکٹھا پیسہ کیے اور جو بننا ہے وہی کام نہیں. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اگر یہ کامیاب بنانا ہے تو اپنے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اس معاشرہ کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. بچے مل کر آپس میں بیٹھ کر دین کی بات اس کو بتائیے. انگریزی پڑھانا غلط نہیں ہے، لیکن پہلے قرآن کے ساتھ جو اسلام کے عقائد ہیں اس کے ساتھ. اور جو نوجوان لڑکے ہیں، خاص کر کے وہ نوجوان جو آج کی پیڑھی کے سب سے بڑے کامیاب لوگ کہلاتے ہیں، وہ پیسہ تو بہت اکٹھا کر لیتے ہیں کسی بھی کام پر، لیکن ان سے پوچھئے کہ مسجد میں کئی وقت آتے ہیں تو بیچارے چپ ہو جائیں گے، سوال اس کی نہیں چلے گی. جبکہ ان کو آگے آنا ہے، یہ نسل کے لیے آگے رہنے والا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، میری بات تفصیل ہے تو معاف فرمائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قوم کا پیسہ ضائع نہ ہو. قوم کا پیسہ اس لیے نہیں لیا جاتا ہے کہ اس سے صرف ہو ہا کر کے کام ختم ہو جائے. آپ نے شعر پڑھ لیا، سن لیا، کوئی عمل آپ کا ہوگا اس پر نہیں عمل ہوگا. عمل آپ کا جب تک یہ مسجد آباد نہیں ہوگی، جب تک آپ کا دین آپ کے اندر نہیں آئے گا. آپ 5 وقت اللہ کا منادی آپ کو بلاتا ہے لیکن آپ وہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں اور ہو ہا کر کے چاہیے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ کامیابی کسی صورت میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ اول سے آخر تک اس طریقے سے کسی نے بھی کامیابی حاصل نہیں کی ہے. لہذا اسوہ رسول سے ہٹ کر اگر ہم سب کامیاب بننا چاہیں گے قیامت تک نہیں بن سکتے. جب تک اسوہ رسول ابھی اپنی زندگی نہیں گزاریں گے کامیاب نہیں ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.